اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف دوسرا واقعہ۔ حضرت سعید بن اسلم رحمۃ اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مسجد میں شامل کرنا چاہا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ یہ گھر میرے ہاتھ بھیج دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ یہ گھر مجھے ہدیہ ہی کر دیں، وہ بھی نہ مانے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ خود ہی یہ گھر مسجد میں شامل کر دیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا پھر کسی کو آپ ثالث مقرر کر لیں جو ہمارا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے حضرت ابن بن کعب رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ ان کے پاس لے گئے۔ حضرت ابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان سے یہ گھر نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا آپ کو یہ فیصلہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں ملا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابی نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جب بھی وہ کوئی دیوار بناتے تو صبح کو وہ گری ہوئی ہوتی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے یہ وحی بھیجی کہ اگر آپ کسی کی زمین میں بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اس سے راضی کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی خوشی سے اس گھر کو مسجد میں شامل کر دیا۔ پوری دنیا کی اتنی بڑی ہستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود عدل و انصاف کی معاملات میں سب سے پہلے خود قاضی کے سامنے پیش ہوتی تھی، تاکہ اس کو پتہ تھا کہ جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا اس ٹائم تک جو کہ نہ امن و سکون نہیں آئے گا۔ کیونکہ جب امیر المومنین یا ملک کا جو بادشاہ وہ خود اپنے آپ پر یا ملک کے کوئی طاقتور لوگ یا کوئی بڑے عہدے والے لوگ اپنی اوپر عدل و انصاف نافذ نہیں کرے گا تو وہ اور عوام پہ کیسے جو کہ نا وہ عدل و انصاف قائم کر سکے گا؟ اور جس ملک میں اور جس قوم میں اور جس گھر میں یا جس گاؤں میں عدل و انصاف نہیں ہوتا، تاریخ گواہ ہے کہ وہ قوم وہ گھر یا وہ گاؤں یا وہ ملک تباہ ہو چکے ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی ہے عدل و انصاف کے لیے۔ جیسے ہم لوگ اللہ کے گھر میں مسجد میں یا اللہ کے گھر میں مکہ معظمہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے کالے ہو چاہے سفید ہو چاہے پیسے والے ہو چاہے غریب ہو، سب ایک ہی وقت میں ایک ہی صف میں کھڑا ہو جاتے ہیں۔ تو اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جو کل کائنات بنایا ہوا ہے
ان سب کے جو عدل و انصاف میں سب برابر ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم ہے یہ بڑا ہے اس کے لیے انصاف ہے اور غریب کے لیے نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی جس کے دبدبے سے آج تک کفار کانپتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے ڈرتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ وہ انصاف کرتے تھے. اسی انصاف کی وجہ سے تو پوری دنیا پر اسلامی حکومت ہوتی تھی. جب بھی بے انصافی عدل و انصاف ختم ہو گیا تو سب کے سب مسلمان در بدر ہو گئے. کفار نے جو حالانکہ مسلمان ہے بھی نہیں، اس نے ایک چیز اسلام کی، وہ بالکل ایسے مسلمانوں سے زیادہ قابو کر رکھا ہوا ہے، وہ ہے انصاف. ہم اکثر باہر ملکوں کی مثالیں دے دیتی ہیں. یہ اکثر ہمارے ملکوں میں حالت خراب ہوتی ہے تو ہم امریکہ یا ایسے باہر ملکوں برطانیہ چلے جاتے ہیں. اس لیے چلا جاتے ہیں کہ وہاں پہ انصاف ہوتا ہے اور وہاں پہ خوشحالی ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے پیچھے یہودیوں اور کفار نے بہت کوشش کیا کہ کیسے ہم ان لوگوں کو جو کہ پیچھے کر سکیں. پھر بہت تکلیف اور بہت محنت کے بعد ان لوگوں نے ایک ہی چیز جو کہ قابو کیا تو پوری دنیا کے مسلمان آج در پدر ہے. اس نے ہم لوگوں کا انصاف جو کہ ہم سے چھین لیا ہوا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ اس مسلمانوں ملکوں میں اسلام عدل و انصاف اگر ہو تو ادھر خوشحالی آئے گا اور وہ ملک آباد رہے گا اور وہ ملک آگے بڑھ جائے گا اور مسلمان جو کہ طاقتور بن جائے گا. تو اس وجہ سے پہلے ہم پوری امت مسلمہ سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا را جتنے عہدے پر انسان ہوگا، چاہے بڑے سا بڑے ہو چاہے چھوٹے سا چھوٹا ہو، اس کے حد میں چاہے اپنے گھر کے بھی چاہے لوگ نہ ہو تو وہ عدل و انصاف رکھے. اگر کوئی قوم کا بڑا ہے تو وہ اپنے قوم میں عدل و انصاف رکھے. اگر کوئی ملک کا بڑا ہے تو ملک میں انصاف کرے. ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہوا ہے کہ آج کل جو مسلم ممالک جو در پدر گھومتے ہیں یہ ایسے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، ان سب اسلامی مملکت میں عدل و انصاف نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا مین چیز عدل و انصاف ہے. اللہ پاک ہم کو اور پوری امت مسلمہ کے دلوں کو عدل و انصاف کی ہدایت عطا فرمائے.